بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ جس نے کسی کا ٹوٹا دل جوڑا اسے جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی کسی کی دل آزاری خود کی ہو یا کسی دو لڑنے والے یا ناراض کے درمیان صلح کروا دی، خود جس کا دل توڑا ہو، دل آزاری کی ہو، اس کے ساتھ صلح کر دی تو اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر ٹوٹا دل جوڑنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل توڑنے پر پھر جہنم میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ دوسروں کا دل توڑنا کیا ہے، دل آزاری کیا کرنا کیا ہے؟ دوسروں سے کوئی ایسی بات کی جائے یا ایسا رویہ رکھا جائے جس سے کسی کی تحقیر ہو، جذبات مجروح ہوں، غصے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس کو سننے والے کی دل آزاری ہو، یا مذاق میں کسی کی بے توقیری کی جائے تو اگلے بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، جذبات سے کھیلنے کا کوئی موقع جو نا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ فرقہ واریت میں جکڑے لوگ ایک دوسرے پر ایسے طنز کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ اگر ہم سورہ حجرات کی پہلی جو آیات ہیں ان کے اوپر غور کریں تو اس میں وہ سب کچھ اللہ نے فرما دیا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جیسے خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، غیبت نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو، بدگمانیوں سے بچو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اور اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اب عبادت صرف جو ہے وہ سجدوں کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اس کی عبادت کہلاتا ہے۔ جو شخص جانتے بوجھتے بھی ہر وقت دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں زیادہ عذاب ہوگا۔ اب والدین، اساتذہ کرام، علماء کرام اور معاشرے کے وہ باشعور افراد جو اہل علم جن کو کہا جاتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کی تربیت کرتے وقت ان اعمال کو ضرور مد نظر رکھا کریں۔ نہیں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت، اساتذہ کرام اسکولوں میں، کالجوں میں، اور علماء کرام جو اپنے وعظ و نصیحت تقریروں میں یہ پہلو لازمی مد نظر رکھیں کہ کسی کی دل آزاری، کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ کی کسی بات سے کسی کی دل آزاری مقصود تو نہیں ہے، یعنی کسی کے دل ٹوٹنے کی کوئی جو نا وجوہات اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر مت بیٹھو، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ جب تم 3 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہو تو 2 کو چاہیے کہ وہ الگ سے جا کر تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کرے۔ کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اس کے اندر بھی کسی کی دل آزاری ہونے یا دل ٹوٹنے یا بدگمانی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ سوچے گا کہ یعنی کیا بات کر رہے ہیں جا کے۔ اور ہم اس پیغمبر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں
جو ایک دیوانی عورت کی انگلی تھامے مدینہ کی گلیوں میں اس نیت سے پھر رہے ہیں کہ کہیں اس بیچاری کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ ایک بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک دیہاتی جو تھا وہ سیب لے کر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب کھانے شروع کیے تو اس دیہاتی نے پوچھا کہ سیب کیسے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ہی میٹھے اور اچھے ہیں۔ اور یعنی سب جب کھا چکے وہ دیہاتی چلا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سیب نہیں دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیہاتی کے سیب کھٹے تھے جو میں نے اس سارے کھا لیے، اور میں نے اس نیت سے سب کھا لیے کہ کہیں تم میں سے کسی کو وہ سیب دوں اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ سیب کھٹے ہیں اور اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان کی ذات مبارکہ پر کہ اس قدر وہ کسی کا خیال رکھتے تھے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، اور ہم ایسے آ جائیں کہ سمندر کے سمندر ہڑپ کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم جانے انجانے میں کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں۔ تو اب معاشرے میں پھیلی یہ جو برائی ہے، لوگوں کا دل توڑنا، کسی کی دل آزاری کرنا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کے سیدھے باب کے لیے اپنے تئیں کوشش کرے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو کرنے والے کو دکھائی نہیں دیتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں دوسرے کا دل توڑ رہا ہوں، کبھی غصے میں آ کے، کبھی اپنے آپ کو بڑا پن سمجھ کے، کبھی غرور کے اندر ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے کہ دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ ہماری اخلاقی پستی کی ایک کھلی نشانی یہ بھی ہے کہ جب کبھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمیشہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اپنی ذات کو اس اصلاح کا نشانہ بنانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا